السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہ سے مانگتے تھے۔ اس دعا میں 4 باتیں بیان فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما لے۔ اعوذ بک، یہ جو لفظ ہے، اس جملے سے احادیث میں بہت سی دعائیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں اعوذ بک۔ اعوذ کے معنی ہیں فیوچر میں، مستقبل میں، وہ چیز تو ابھی نہیں ہے، لیکن انسان کو ایک اندیشہ ہے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی، وہ چیز میرے پاس آئے۔ تو پہلے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے وہ دعائیں سکھائیں جو چیزیں ابھی ہماری زندگی میں نہیں ہیں، لیکن انسان گھبراتا ہے اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر، اس دنیا کے عدلنے بدلنے کے جو کچھ حالات چل رہے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھ کر، تو اسے کہتے ہیں معوذات۔ بندہ اللہ سے پناہ چاہے، میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں۔ تو 4 چیزیں ہیں جس میں فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں محتاجگی سے، فقر سے، فقر و محتاجگی، والقلتی، مال و دولت اور سامان کی کمی سے، والذلتی، اور اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں ذلت سے، اور 4تھی بات فرمائی کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں ان اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، ایسی کبھی میری حالت نہ ہو۔ کیونکہ اسلام میں، دین میں ظالم بننا بھی منع ہے، مظلوم بننا بھی منع ہے۔ ظالم کوئی ہم پہ ظلم کرے یا میں کسی پہ ظلم کروں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں، یہ دعا جو ہے یہ اصل میں مہنگائی کے وقت انسان جو ہے، اب آج کل ہماری زبانوں پر اس کے تبصرے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی پھیل رہی ہے، اور انسان دیکھ رہا ہے کہ چیزوں جو دنیا کے حالات اور دنیا کی جو چیزیں چل رہی ہیں، ایک اندیشہ بھی ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں، ہماری کیسے کیا ہوگا، اس کا میری آمدنی اور میرا اور یہ اتنی ہے۔ ایک انسان جو ہے ایک اندیشے میں رہتا ہے، ایک انجانا سا خوف اسے مسلط رہتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے، کسی بھی چیز کو اینالائز کرنے کے، کسی بھی چیز کو حقیقت تک پہنچنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے دنیاوی نظام، دنیاوی طریقہ کہ انسانوں کا تجربہ، انسانوں کا مشاہدہ اور انسانوں کی جو ہے سوچ۔ اسلام اس کو بھی جو ہے اگنور نہیں کیا کہ بھئی لوگ جو ہے ایک بتاتے ہیں اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، لیکن کسی بھی چیز کی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ انسان کا تجربہ، اس کی سوچ، اس کی عقل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں جو ہے اس دعا کی روشنی میں 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اس سوچ میں ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو حکومت کے لیول پر نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے ذمہ دار ہے۔ میں اپنے آپ کے اعتبار سے میں اس کو کیا کروں کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں، میری جو انکم ہے، میرا جو رزق ہے، میری اس میں برکتیں کیسے ہوں۔ اور اس کے لیے تیسری جو بنیادی چیز ہے، اپنے اخراجات کو، اپنے خرچ کو کنٹرول کیسے کرو۔ ایک مسلمان جو ہے اس کا یہ دل سے یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رزاق ہے۔ یہ جو تصور جو پیش کیا گیا، یہ آدمی کو ہر طرح کے حالات سے مطمئن رکھتا ہے۔ دیکھیں، خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، یہ ہم سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اس کو غور کریں، مہنگائی مخلوق ہے، مہنگائی مخلوق ہے، اور جو چیز مخلوق ہوتی ہے اس میں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ مخلوق کی صفت اللہ نے بیان کی، اس کے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے بغیر انسان کی زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کا بھی خالق ہے، حالات کا بھی خالق ہے۔ یہ جو موسم ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے صبح سے بارش ہے، یہ بارش یہ حال جو ہے اللہ نے بنایا۔ ابھی سورج آ گیا، یہ اللہ نے بنایا، خالق الاحوال والاشیاء۔ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کا بھی خالق ہے اور حالات کا بھی خالق ہے۔ کسی موقع پر انسان کی انفرادی زندگی میں اس کی معاشی اعتبار سے بہت ہی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، یہ حال بھی اللہ نے بنایا۔ کسی موقع پر مہنگائی ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، یہ حال بھی اللہ نے بنایا۔ اور حال مخلوق ہے، مخلوق اللہ کے تابع ہے اور یہ بدلنے کی صفت ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ذرا برابر بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات، اللہ کا کلام جو ہے نا، یہ ہمارے دلوں کی تسلی کا سامان ہے۔ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، سوال کریں اللہ تعالیٰ، قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے تمہیں جو رزق دینے والا ہے؟ ام من یملک السمع ان امسکہ الرزق، اگر وہ رزق اللہ روک دے، کوئی ہے تمہیں رزق دینے والا؟ رزق کا روکنا، رزق کا دینا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک الرزق، بھلا بتاؤ، اگر اللہ روک دے تمہارا رزق، اور کیوں روکتا ہے؟ اس کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح اس کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام التقدیر العزیز العلیم، ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ اللہ کا نظام ہماری انفرادی زندگی میں بھی اور حالات میں بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار سوال کرتے، کئی آیتیں ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جتنے اللہ کے علاوہ جتنے معیشت کے اسباب ہیں، ذرا برابر بھی رزق دینے کی قدرت نہیں ہے، پھر رزق کہاں ملے گا؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا جو رزق ہے اللہ کی طرف سے اللہ سے تلاش کرو، اللہ سے تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرے؟ اس آیت کا تیسرا جملہ، فاعبدوہ واشکروا لہ، جو ہے اس پر شکر کرو اور اللہ کی بندگی کرو، رزق اللہ دے گا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی ہے وہ جو ہے نا کیا ہے، وہ سب ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ مہنگائی سے آدمی قابو کیسے پائے، رزق میں برکتیں کیسے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امت کو جو ہے مختلف چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہمیں روزانہ کی زندگی میں ہمیں کرنی ہے، سب سے پہلی، آدمی اللہ کے گناہوں کو چھوڑے، نافرمانی کو چھوڑے، طے کرے۔ اور گناہ سے مطلب صرف گناہ وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، بہت سے گناہ عبادت سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سے گناہ گھر کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سے گناہ معاملات کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک آدمی بہت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے،
لیکن اس کا اپنے گھر والے کے ساتھ، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتت زیادتی کا تعلق ہے۔ ایک آدمی نماز روزہ سب کچھ تلاوت ہے لیکن معاملات میں گڑبڑ ہے۔ گناہ ہر لائن کا آدمی سوچے اس مہنگائی کے عذاب سے نکلنے کے لیے اس ماحول میں رزق کی برکتوں کو لینے کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے حالات آتے تھے، اللہ لائے ہیں۔ وہ خیر القرون، برکتوں کا دور، نعمتوں کا دور، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں مہنگائی ہو گئی ہے، جہاں بیٹھو تبصرے ہیں، گیس مہنگی ہو گئی، وہاں پر کتنا ہے، یہاں پر کتنا ہے، 30% ہر چیز میں جو ہے مہنگائی ہو گئی، آدمی تبصرہ کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، اگر ہم غور کریں، ہمیں اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا، حالات کو، آزمائشوں کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ انسان پر جو آزمائش آتی ہے وہ آزمائش کو طاقت بنائے۔ اس آزمائش کو طاقت کیسے بنائے؟ ایک مثال ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ ایک موقع پر مسلمانوں کو ڈرایا گیا، دیکھو بہت سے لوگ تم پر حملہ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی جماعت تم پر اٹیک کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج تھا، آزمائش تھی، مصیبت تھی، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے اس چیلنج کو طاقت بنایا۔ یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے۔ کوئی حالات سے بچ نہیں سکتا اس دنیا میں، یاد رکھیں۔ دنیا مطلب یہ ہے کہ حالات کی جگہ ہے، لیکن حالات کو طاقت بنانا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو فوراً صحابہ نے جو جملہ کہا اللہ نے قرآن میں نقل کیا اور قیامت تک کے لیے بتایا کہ دیکھو میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی بیماری کی لائن سے، کبھی مالی لائن سے، کبھی کسی بھی لائن سے ان پر امتحان آتا ہے تو وہ اسے طاقت بناتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا اتنے لوگ آ رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو گھبراتا نہیں، اللہ سے میرا تعلق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فضل والے ہیں، جو بندہ اللہ سے اس طرح کا یقین رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، ہوا وہی معاملہ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل۔ یہ جو لوگ انہوں نے جو اپنی ان حالات کو طاقت بنایا، وہ وہاں سے لوٹے اس حال میں، یعنی اس آزمائش کے بعد ان پر ایسی نعمتیں ہوئی، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں ہو گئی۔ زندگی میں جو ہے نا بہت سے حالات، صرف مہنگائی ہی نہیں، کئی چیزیں آتی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں تم ان کو طاقت کیوں نہیں بناتے؟ طاقت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی بیٹھ کر سوچے میں استغفار کروں، میں توبہ کروں، میں اپنے عمل کو درست کروں، میں اپنے معاملات کو صحیح کروں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک جماعت آئی اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ قیمتیں چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہم کریں کیا؟ آپ ایک چیز طے کر دیں کہ بھئی اس چیز کی قیمت یہ ہے، بالکل یہی تھی، کوئی قیمت جو ہے چینج نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کی اس سوال پر دو جواب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے وہ جواب کہ یقین سے تعلق ہے، دوسرا عمل سے تعلق ہے۔ یقین سے متعلق فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی هو المسعر القابض الباسط الرزاق۔ سب سے پہلے ان صحابہ سے کہنے لگے دیکھو اللہ وہ ہے جو قیمتوں کو طے کرتا ہے چیزوں کی، یہ قیمتوں کی جو چیزوں کی جو قیمت ہے وہ کون طے کرتا ہے؟ اللہ طے کرتا ہے۔ اور اللہ قابض ہے، باسط ہے، کبھی اللہ خوشحالیاں لاتے ہیں، کبھی اللہ مہنگائیاں بڑھاتے ہیں، وہ رزاق ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ پہلے سمجھو۔ پھر دوسرا جو جملہ آپ نے فرمایا یہ اصل ہے، جو پریکٹیکل ہے، یہ اس میں جو ہے بہت بڑا پیغام ہے کہ آدمی اس عذاب سے کیسے بچے۔ آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، دنیا سے میں اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کسی کا حق مجھ پر نہ ہو۔ یہ آدمی فکر کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس چیز کی فکر کرو کہ کسی کا حق مجھ پر نہ ہو کسی بھی لائن سے۔ جب اس چیز کا تم فکر، نبوت کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس میں جوڑ ہوتا ہے۔ تم مسئلہ لے کر آئے مہنگائی کا،
میں تمہیں اس کا سلوشن بتا رہا ہوں. سلوشن تو یہ ہے کہ نظام اللہ سے چلتا ہے اور اس کا سلوشن تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تم وہ کرو وہ کرے گا. تم کیا کرو؟ میں اس طرح زندگی گزاروں کہ کسی کا حق مجھ پر نہ رہے. کسی کا مطلب گھر سے لے کر دوستوں سے لے کر کوئی بھی حق مجھ پر نہ رہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں، آدمی اپنے گناہوں کا جائزہ لے اور ایک ایک گناہ کو زندگی سے نکالے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے ناشکری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو بتایا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ، اے اللہ میں محتاجگی سے پناہ مانگتا ہوں. آدمی کوئی پسند نہیں کرتا محتاج. فقر جو ہے یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے، آ جائے تو پھر مطمئن ہونے کی چیز ہے. اس کا ایک مستقل چیپٹر ہے، باب فضل الفقراء. فقراء کے فضائل کیوں بیان کیے ہیں؟ تاکہ کمیونٹی میں اگر کوئی اللہ نے کسی کو اپنی حکمت میں فقیر بنایا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. اس لیے نہیں کہ میں اللہ سے، اللہ مجھے فقر دے. فقر مانگنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فقر جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، فرد انفرادی زندگی میں اس کے اثرات پڑتے ہیں، اجتماعی زندگی میں آتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. پڑھ رہے ہیں، چوریاں بڑھتی ہیں، ڈکیتی بڑھتی ہے، فساد بڑھتا، امن اٹھتا ہے. اور انسان کی انفرادی زندگی میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقر انسان کے دین کو متاثر کرتا ہے. بہت سے لوگ محتاجگی کی وجہ سے اپنا ایمان بھی بیچتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یا اللہ میں اس فقر سے پناہ مانگتا ہوں. قلت کے معنی ہیں اسباب کی کمی. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان ناشکری زبان سے، جیسے شکر ہم بار بار سنتے ہیں، شکر کے 3 طریقے ہیں، زبان کا شکر، عمل کا شکر، دل کا شکر. اسی طرح ناشکری کے بھی 3 درجے ہیں. زبان کی ناشکری یہ ہے آدمی بیٹھے تو بس شکایتیں، کمپلین، بھئی یہ ہو رہا. ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ. کسی انسان کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانا اگر کسی کے پاس ہو، سوال جائز نہیں ہے اس کو. ایک دن کا کھانا ہو اور اس کے جسم بیماریوں سے محفوظ ہو، گھر میں امن ہو. آپ سوچیں کہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا جملہ فرما رہے ہیں، دنیا کا وہ بہترین مالدار آدمی ہے. فَكَأَنَّمَا لَهُ حِيزَتْ بِحَذَافِيرِهَا. گویا اس کو جو ہے ایک بہت بڑی دولت دے دی گئی ہے. آدمی جو ہے بیٹھ کر سوچے کتنے زبان سے شکایتیں ہیں. یہ اس کی نحوستیں ہیں کہ اس کی زندگی میں وہ اثرات پڑ رہے ہیں کہ اس کے کمائی سے، اس کی آمدنی سے وہ برکت اٹھ رہی ہے. عمل کی ناشکری یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت سے اللہ کو ناراض کرے. دل کی ناشکری کیا ہے؟ آدمی اسی فکر کے ساتھ اللہ سے بدگمان ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے. جب ناشکری آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ نے قرآن پاک میں بڑا خطرناک جملہ فرمایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جب کوئی انسان ناشکری کرتا ہے، میں اسے خوف اور بھوک مسلط کرتا ہوں. اس کے لیے جو جملہ فرمایا نا، لباس جو ہے انسان کو گھیرتا ہے. لباس ایک ایسی چیز ہے چاروں طرف سے انسان کو گھیرے میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناشکری سے میں ایسا فقر، ایسی محتاجگی، ایسی قلت میں ڈالوں گا، 4 طرف سے بھی اس کو جو گھیرے ہوئے ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آدمی جو ہے نا گناہ سے بچے، اور خاص طور پہ نماز کی پابندی، گھر کے اندر نماز کا اہتمام ہو. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے لیے ایک جملہ فرمایا، خاص طور پہ گھر کے اندر ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہم لوگ نماز کے لیے گھر میں ماحول کیسا قائم کریں. ایک ہے صبر، وہی بہت مشکل ہے. ایک ہے صبر، بہت مشکل ہے. صبر کہتے ہیں آدمی کسی پہ جمنا. اس سے آگے کی چیز ہے وَاسْتَبِرْ. وَاسْتَبِرْ جو ہے یہ صبر سے بھی بہت بڑی چیز ہے. جمنے میں اپنی قوت، اپنا زور بتاؤ. نماز کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نحن نرزقک واصطبر علیہا، ہم آپ کو حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہہ رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے، اور واصطبر علیہا، پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اس نماز پہ جمیے۔ آدمی نماز پر جمنے میں اپنا زور بتائے، اپنی یہ سب میں سمجھ رہے ہیں آپ، صبر اور واصطبر میں فرق۔ صبر کہتے ہیں جمنا، وہی بڑی مشکل بات ہے، واصطبر کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی چیز نماز سے نہ ہٹا سکے۔ یہ چیز ہے آدمی کو جو ہے اس مہنگائی کے دور سے اس کو جو ہے اللہ کی حفاظت سے بچانے والی چیز، اس فقر سے، اس قلت سے۔ اور ایک سب سے بڑی بات میں عرض کروں، سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری انکم، ایک ہے ہمارا خرچ۔ انکم جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے کنٹرول میں، اگر ہوتی تو ملینر ہوتے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن خرچ یہ سب کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے نا کسی کمپنی میں ہو، ذمہ دار ہو، اس کا بجٹ بناتا ہے۔ آدمی اپنی ذاتی زندگی کا، اپنے گھر کا بجٹ بنائے، اور جب بجٹ آدمی بنائے تو دو کام ضرور کرے۔ جب آدمی بتاتے کہ میرے یہ مہینے کا یہ بجٹ ہے، اس میں جب آدمی دیکھتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا خرچ ناجائز ہوتا ہے، اس کو نکالے۔ بجٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرے، میں اس کو نکالوں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم کرنا ہے، اس ناجائز خرچ کو نکالیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، بھئی مجھے چیزیں خریدنا ہے، مجھے چیزیں لینا ہے، تو اس کے لیے مجھے جو ہے میں اپنا خرچ کیسے کنٹرول کروں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے میری $100 میں پوری ہو سکتی ہے، میں اس پہ $500 کیوں خرچ کروں؟ ہے نہیں۔ ایک حدیث یاد آئی مشکات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مسجد آئے 3 نیتوں سے، عبادت کی نیت سے، علم سیکھنے کی نیت سے، اور علم سکھانے کی نیت سے۔ کوئی شخص مسجد ان 3 نیتوں کے لیے آئے کہ بھئی کہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یا میں جو ہے علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کا جملہ بڑا سوچنے کا ہے، اگر کوئی شخص ان 3 نیتوں کے علاوہ کوئی مسجد آئے، ان 3 نیتوں کے علاوہ کوئی مسجد آئے، اس کا مقام کیسا ہے، اس کا درجہ کیسا ہے؟ فَهُوَ يَنظُرُ إِلَى غَيْرِ مَتَاعِهِ۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ بتایا، آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ فَهُوَ يَنظُرُ إِلَى غَيْرِ مَتَاعِهِ، ونڈو شاپنگ کی طرح ہے۔ ایک آدمی جو ہے میسیز جائے، کیوں جا رہا ہے؟ میں یہ بتاؤں کہ خریدنے کا اصول اسلام نے بتایا، ضرورت اسے کہتے ہیں جس نیت سے آدمی گھر سے نکلے۔ نہیں چلو جائیں گے، اور جا کر آدمی دیکھ رہا ہے، مثلا ایک مال میں گھس گئے ہم لوگ، کیوں جی ایسے ہی چلے، اب آدمی دیکھ رہا ہے، آپ بتائیں خرید تو نہیں سکتا یا خریدنا نہیں چاہتا، حسرت افسوس لے کر آئے گا۔ ایک آدمی مسجد میں آئے ان 3 نیتوں کے علاوہ، فَهُوَ يَنظُرُ إِلَى غَيْرِ مَتَاعِهِ، اس کی مثال ایسی ہے گویا وہ دوسروں کے مال کو دیکھ رہا ہے، خریدے گا کوئی اور، میں دیکھ رہا ہوں اور خرید نہیں سکتا، حسرت اور افسوس کر کے آ رہا ہوں۔ وہ آدمی قیامت کے دن بھی اسی طرح مسجد میں ان 3 نیتوں کے علاوہ آئے گا، وہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کرے گا۔ تو آدمی جب کسی دنیا کی چیز کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر آدمی میں افسوس پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں جو بتائی، اس کے ذریعے سے کہ آدمی اپنے رزق میں، اپنی آمدنی میں برکتیں کیسے پائے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔